العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے فعل مضارع کی تعریف اور اس کے اعراب کی اقسام پڑھے ہیں۔ آج ہم محل اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کی اصناف پڑھیں گے۔ دیکھیے، وإعرابه ثلاثة أنواع رفع ونصب وجزم النحو هو يضرب لن يضرب ولم يضرب۔ فعل کے اعراب تین قسم ہیں، یعنی یہ ہم گزشتہ کل پڑھ چکے ہیں۔ یعنی فعل کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تین ہے، رفع، نصب اور جزم۔ تو اس کی تین حالتیں ہوگی، حالت رفعی، حالت نصبی اور حالت جزمی۔ حالت رفعی اگر عامل ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس حالت کو حالت رفعی کہا جائے گا، اور اگر عامل ناصب داخل ہو تو اسے کہیں گے حالت نصبی، اور اگر عامل جازم داخل ہو تو وہ فعل حالت جزمی میں ہوگا۔ جیسے ہوا یضرب، عامل ناصب و جازم سے یضرب خالی ہے تو یہ حالت رفعی میں ہے۔ لن یضرب عامل ناصب کے داخل ہونے کی وجہ سے یضرب، یہ یضرب حالت نصبی میں ہے، اور لم یضرب میں عامل جازم کے داخل ہونے کی وجہ سے یہ حالت جزمی میں ہے۔ فصل اصناف اعراب الفعل، یہ فصل ہے اصناف اعراب فعل کے بیان میں، یعنی فعل کے اعراب کی اقسام کے بیان میں، فعل کے اعراب کی اقسام کے بیان میں۔ وہی اربعۃ، اور وہ چار ہیں۔ الاول، چاروں قسموں میں سے پہلی قسم، ان یکون الرفع بالضمۃ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، والنصب بالفتحۃ، حالت نصب میں فتحہ کے ساتھ، والجزم بالسکون، اور حالت جزم میں سکون کے ساتھ۔ ویختص بالمفرد الصحیح، اور یہ خاص کیا جاتا ہے مفرد صحیح کے ساتھ، غیر المخاطبتی، واحد مؤنث حاضر کے علاوہ۔ تقول هو یضرب لن یضرب، یہ غلطی سے لن یضرب لکھا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے لن یضرب لم یضرب۔ سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ جیسے اسم کے اعراب میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ بہت ہی اہم بحث ہیں، اسی طرح فعل کے ابحاث میں سے اصناف اعراب الفعل یہ بہت ہی اہم بحث ہے، اس پر ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اعراب کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور چونکہ فعل ماضی، فعل امر یہ تو مبنی ہوتے ہیں، لیکن فعل مضارع معرب ہوتا ہے، اور اس پر اعراب جو آتا ہے وہ اس کی اقسام چار ہیں۔ ان چاروں قسموں کو جان کر ہم فعل مضارع کے آخر کے حالت کو جان سکتے ہیں۔ تو فصل اصناف اعراب الفعل، یہ فعل کے اعراب کی اقسام محل اعراب کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں، اور وہ چار ہیں۔ ان چاروں میں سے سب سے پہلی قسم جو ہے وہ ہے ان یکون الرفع بالضمۃ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ، یعنی اگر عامل ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس پر ضمہ آئے گا، ضمے کی شکل آئے گی۔ والنصب بالفتحۃ، اور حالت نصب میں فتحہ آئے گا، یعنی اگر عامل ناصب ان، لن، کئی، اذن وغیرہ داخل ہو تو اس پر فتحہ آئے گا۔ والجزم بالسکون، اور حالت جزم میں یعنی عامل جازم داخل ہو تو اس پر سکون آئے گا۔ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ، اور حالت جزم میں سکون۔ وَيُخْتَصُ، یہ خاص کیا جاتا ہے بالمفرد الصحیح، مفرد صحیح کے ساتھ۔ مفرد صحیح سے مراد ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو۔ چونکہ تثنیہ اور جمع کے آخر میں نون اعرابی لگتے ہیں، ضمائر بارزہ مرفوعہ لگتی ہے، تو اس کا اعراب الگ ہوتا ہے۔ تو یہ مفرد سے مراد ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو، جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور غیر المخاطبتی
یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ نہ ہو، چونکہ اس کے آخر میں بھی نون اعرابی لگتا ہے۔ تقولو آپ کہیں گے ہوا یضربو، ہوا یضربو۔ اب یضربو کو آپ دیکھیے کہ مفرد ہے، صحیح بھی ہے اس لیے کہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور غیر المخاطبہ ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے علاوہ یعنی واحد مذکر ہے۔ تو ہوا یضربو حالت رفع میں ضمہ ہے، لن یضرب، لن حالت عامل ناصب ہے تو حالت نصبی میں یضرب فتح کے ساتھ ہے، اور لم یضرب عامل جازم لم کی وجہ سے یہ مجزوم ہے۔ والثانی ان یکون الرفع بثبوت النون والنصب والجزم بحذفها۔ اعراب کی دوسری قسم، فعل کے اعراب کی، فعل مضارع کے اعراب کی دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ، یعنی نون کے باقی رہنے کے ساتھ، والنصب والجزم بحذفها، اور حالت نصب و جزم میں نون کے حذف کے ساتھ، ويختص بالتثنیہ، اور یہ تثنیہ کے ساتھ خاص کیا جاتا ہے، وجمع المذکر، اور جمع مذکر کے ساتھ، والمفردۃ المخاطبۃ، اور واحد مؤنث حاضر کے ساتھ، صحیحا کان وغیرہ، وہ صیغہ صحیح ہو یا غیر صحیح ہو، صحیح ہو یا غیر صحیح ہو۔ تقول ہما یفعلان وهم يفعلون وانت تفعلين ولن يفعلا ولن يفعلوا ولن تفعلي ولم تفعلا ولم تفعلا ولم تفعلي۔ فعل مضارع کے محل اعراب کے اعتبار سے دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ثبوت نون کے ساتھ، یعنی نون کے باقی رہنے کے ساتھ، یعنی حالت رفع عامل ناصب و جازم سے خالی ہو تو اس کا نون باقی رہے گا، حذف نہیں ہوگا۔ جیسے ہما یفعلانی تثنیہ کا صیغہ ہے اور یہ اعراب تثنیہ کے ساتھ خاص ہے، تو ہما یفعلانی، اب دیکھیے کہ یفعلانی میں نون باقی ہے، ہم یفعلون، یہاں پر بھی نون کا اثبات ہے یعنی نون باقی ہے، وانت تفعلین واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی نون باقی ہے۔ تو تینوں جگہ آپ دیکھیے تثنیہ میں، جمع میں اور واحد مؤنث حاضر میں نون اعرابی باقی ہے۔ وَلَن يَفْعَلَا وَلَن يَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلِي، حالت نصبی میں نون کے حذف کے ساتھ۔ تو آپ دیکھیے تثنیہ میں لن یفعلانی تھا، نون اعرابی گر گیا، لن یفعلون تھا، نون اعرابی لن کی وجہ سے گر گیا، لن تفعلی میں بھی نون اعرابی گر گیا، اور عامل جازم میں بھی نون حذف ہے، لم تفعلا لم تفعلا ولم تفعلی۔ تو تثنیہ، جمع اور واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں حالت رفع میں نون کا ثبوت یعنی نون باقی رہے گا، اور حالت نصبی اور جزمی میں نون کا حذف یعنی نون حذف ہو جائے گا۔ والثالث ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بالفتحة لفظا والجزم بحذف اللام ويختص بالناقص اليائي والواوي غير التثنية والجمع والمخاطبة۔ فعل مضارع کے اعراب کی تیسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بالفتحة لفظا، اور حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، والجزم بحذف اللام، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیے، والثالث تیسری قسم ان يكون الرفع بتقدیر الضمة، حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بالفتحة لفظا، حالت نصبی میں فتحہ لفظی کے ساتھ، والجزم بحذف اللام، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ضمہ تقدیری کا کیا مطلب ہے، یعنی ضمہ لفظوں میں نظر نہیں آئے گا۔ والنصب بالفتحة لفظا کا مطلب ہے کہ فتحہ لفظی ہوگا، ضمہ تقدیری ہوگا لیکن فتحہ لفظوں میں نظر آئے گا۔ اور حالت جزمی میں لام کلمے کا حذف، لام کلمے کا حذف کا مطلب یہ ہے جیسے فعلا میں لام کلمہ لام ہے تو ضربا میں لام کلمہ با ہے، اور وہی فعل مضارع میں یضربو ہو جاتا ہے تو با پھر لام کلمہ ہو گئے۔ اسی طرح رما یرمی، یرمی میں جو یا ہے آخر میں وہی لام کلمہ ہے۔ غزا یغزو، یغزو میں جو واو ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو والجزم بحذف اللام، اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ۔ ويختص بالناقص اليائي، اور وہ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے، یہ قسم خاص کی جاتی ہے ناقص یائی کے ساتھ، والواوی، اور ناقص واوی کے ساتھ، ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ، غیر التثنیہ والجمع والمخاطبۃ، تثنیہ، جمع اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے کے علاوہ۔ ناقص یائی کا مطلب جس کا لام کلمہ یا ہو، اور ناقص واوی کا مطلب جس کا لام کلمہ وا ہو۔
ناقص یائی کا مطلب جس کا لام کلمہ یا ہو، اور ناقص واوی کا مطلب جس کا لام کلمہ واو ہو. تقولو آپ کہیں گے ہوا یرمی ویغزو. اب دیکھیے ہوا یرمی، یرمی میں ناقص واوی ہے اور یغزو ناقص واوی ہے. یرمی ناقص یائی کیوں ہے؟ اس لیے کہ لام کلمہ حرف علت یا ہے، اور یغزو لام کلمہ حرف علت واو ہے. اب اس کا اعراب ہم نے پڑھا حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ. تو ہوا یرمی، یرمی عامل ناصب اور جازم سے خالی ہے تو یہ مرفوع ہے. یغزو بھی عامل ناصب و جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. تو یرمی یہاں ضمہ ہے لیکن تقدیری ہے، یغزو ضمہ ہے لیکن تقدیری ہے. تو یرمی میں یا پر اور یغزو میں واو پر ضمہ تقدیری. لن یرمی، لن یغزو، لن یرمی عامل ناصب لن کی وجہ سے منصوب ہے، فتحہ لفظی ہے. دیکھیے یغزو میں بھی فتحہ لفظی ہے. لم یرمی لام کلمہ ہی حذف کر دیا گیا. لم یرمی اصل میں یرمی تھا لیکن عامل جازم لم داخل ہونے کی وجہ سے لام کلمہ جو یا تھا وہ حذف ہو گیا. لم یغزو لام کلمہ واو تھا، اس کو حذف کر دیا گیا. تو دوسری قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری، حالت نصب میں فتحہ لفظی، اور حالت جزم میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ. یہ اعراب خاص ہے ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ، تثنیہ جمع اور مخاطب واحد مؤنث حاضر کے علاوہ. کیوں؟ اس لیے کہ تثنیہ جمع اور واحد مؤنث حاضر کا اعراب الگ ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں. والرابع ان يكون الرفع بتقدير الضمة والنصب بتقدير الفتحة والجزم بحذف اللام. چوتھی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، والنصب بتقدیر الفتحة حالت نصب میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، والجزم بحذف اللام اور حالت جزم میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ. ويختص بالناقص الالفي غیر تثنیة وجمع ومخاطبة، اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے ناقص الفی کے ساتھ، تثنیہ جمع اور واحد مؤنث حاضر کے علاوہ. نحو جیسے ہوا یسعى، لن یسعى اور لم یسعى. چوتھی قسم یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہوگا. تو ہم نے اوپر بھی جو پڑھا تھا وہاں پر بھی حالت رفع میں ضمہ تقدیری تھا. والنصب بتقدیر الفتحة حالت نصب میں فتحہ تقدیری کے ساتھ، جبکہ ہم نے اوپر پڑھا تھا حالت نصب میں فتحہ لفظی کے ساتھ. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ چوتھی قسم میں حالت نصب میں بھی فتحہ تقدیری ہے. والجزم بحذف اللام اور حالت جزم میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ. ويختص بالناقص الالفی اور یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے ناقص الفی کے ساتھ. ناقص الفی کا مطلب معتل الفی یعنی جس کا آخری حرف حرف علت الف ہو، تثنیہ جمع اور واحد مؤنث کے علاوہ. اس لیے کہ تثنیہ جمع اور واحد مؤنث کا اعراب ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر ایک میں اس کا وہی اعراب ہوگا، چاہے ناقص ہو، معتل ہو، صحیح ہو، کوئی بھی ہو. اس میں یہی ہے کہ حالت رفعی میں نون کے ثبوت کے ساتھ اور حالت نصبی اور جزمی میں نون کے حذف کے ساتھ. جیسے ہوا یسعى، اب یسعى میں آخر میں الف ہے اور الف پر حرکت نہیں آتی ہے، آپ بھی جانتے ہیں. تو ہوا یسعى میں آپ کو اعراب صرف اتنا کہنا ہے کہ ہوا یسعى مرفوع ہے، حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے. لن یسعى یہاں پر حالت نصبی میں فتحہ تقدیری ہے. اگر فتحہ لفظی ہوتا تو اس طرح پڑھا جاتا لن یسعی، لیکن لن یسعی نہیں پڑھتے ہیں، اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ لن یسعی. حالت نصبی میں فتحہ تقدیری. ولم یسعی اور حالت جزمی میں لام کلمے کے حذف کے ساتھ الف کا حذف کر دیا گیا ہے. تو یہ چار قسمیں ہیں فعل مضارع کے اعراب کی اقسام. فعل مضارع کے اعراب کو ایک نقشے کی شکل میں یہاں بیان کیا گیا ہے. اس اسکرین پر آپ دیکھیے کہ فعل مضارع واحد اگر ہے تو وہ مؤکد با نون ہوگا، یعنی نون ثقیلہ اس کے ساتھ لگے ہوگی. اگر نون ثقیلہ وغیرہ لگے ہیں تو مبنی ہے، اور غیر مؤکد ہے تو پھر وہ مفرد صحیح ہوگا، یا مفرد معتل واوی یا یائی ہوگا، یا مفرد معتل الفی ہوگا. اگر مفرد صحیح ہے تو حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جزم میں سکون، جیسے وہ یضرب، لن یضرب اور لم یضرب. اور غیر مؤکد ہوگا تو پھر مفرد معتل واوی یا یائی ہوگا. مفرد معتل واوی یا یائی یعنی اسی کو ہم نے ناقص واوی یا ناقص یائی کہہ کر کتاب میں پڑھا ہے. علامت رفع ضمہ تقدیری کے ساتھ، علامت نصب فتحہ لفظی کے ساتھ، اور علامت جزم حذف حرف علت، یعنی اسی کو ہم نے پڑھا تھا وہاں حذف لام کلمہ، یعنی لام کلمے کے حذف کے ساتھ. اسی کو یہاں کہہ رہے حذف حرف علت. جیسے ہوا یدعو، لن یدعو اور لم یدعو. ہوا یرمی، لن یرمی یا لم یرمی.
اس کی مثال یہاں پر پیش فرمائیے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یشفین میں دیکھیے مفرد معتل الف فی علامت رفع ضمہ تقدیری، علامت نصب فتحہ تقدیری اور علامت جزم حذف حرف علت، جیسے ہوا یخشا، کتاب میں اس کی مثال ہم نے ایسا پڑھی جو نیچے آ رہی ہے، ہوا یخشا لن یخشا لم یخشا، ہوا یسعى لن یسعى لم یسعى۔ اور اگر افعال خمسہ ہے یعنی تثنیہ جمع وغیرہ ہے تو پھر اس کا اعراب ہمیشہ معرب ہے، جیسے علامت رفع ثبوت نون، علامت نصب و جزم حذف نون، جیسے ہم یضربون، ہم یدعون، انت تاتین، ہم یاتون، یظنون، انتم تضربون، انت تدعین، ہما یضربانی، انتما تضربانی۔ اور اگر وہ جمع مؤنث ہے تو پھر ہمیشہ مبنی علی السکون، جیسے یضربنا، یہ پہلے بھی کتاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ اور نون جمع مؤنث لگے ہو تو وہ صیغے مبنی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کے صیغے معرب ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اس میں سے ہمیں سوالات دیکھ لینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فعل کے اعراب کی اقسام کتنی ہیں اور کیا کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتحہ اور حالت جزم میں سکون، یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اور بالمفرد الصحیح غیر المخاطبہ سے کون سے افعال مراد ہے؟ تیسرا سوال، فعل کے اعراب کی دوسری قسم کیا ہے اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ اگلا سوال، فعل کے اعراب میں تیسری قسم کیا ہے اور وہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ مثال کے ساتھ واضح کیجیے۔ آخری سوال، فعل کے اعراب کی چوتھی قسم کیا ہے اور یہ اعراب کس کے ساتھ خاص ہے؟ مثال کے ساتھ واضح کیجیے۔ چاروں اعراب آپ کو بالکل حفظ یاد ہونا چاہیے، اس کی آپ کثرت سے مثالیں دیکھیے، جتنی زیادہ مثالوں سے آپ اس کو حل کریں گے اور تطبیق کریں گے اتنی ہی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.